بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1۔ تو محترم، سبق شروع کرنے سے پہلے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ جتنے بھی احباب اس ویڈیو کو دیکھیں، اس ویڈیو کو سنیں تو وہ جو ہے اپنی درستگی کر سکیں۔ آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان سے ہوں یا بیرون ملک سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ قرآن پاک ترجمہ، تفسیر، مدنی قاعدہ، نماز وغیرہ، دعائیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تجوید و قرات کے ساتھ، تو ویڈیو کے آخر میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوگا، اس پر رابطہ فرما لیں۔ تو محترم، ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کے اندر جو عربک کے اندر حروف تہجی ہیں ان کے بارے میں ہمارا آج کا سبق ہے۔ جس طرح انگلش کے اندر الفابیٹ ہے ABC، ان کو پڑھنے سے، ان کو سمجھنے سے بندہ جو ہے وہ انگریزی پڑھ لیتا ہے، اسی طرح عربک کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ان حروف کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا، ان کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تبھی جو ہے وہ بندہ عربی زبان پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو عربی کے حروف ہیں، حروف تہجی، یہ کل 29 ہیں۔ تو ان کو بڑے خیال سے یاد کرنا چاہیے، بڑے دھیان سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ انہی پر جو ہے وہ سارا دار و مدار ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہی الفاظ بار بار جو ہے وہ دہرائے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کے مخرج کی مقام سے ان کو صحیح طریقے سے نکالا جائے تو پھر جو ہے وہ معنی کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اگر الفاظ کا جو مخرج ہے وہ تبدیل کر لیا جائے تو پھر معنی کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سبق نمبر 1 ہے۔ تو اس کو جتنے اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا، اچھے طریقے سے یاد کیا جائے گا، اتنا ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، جوف دان مطلب کہ منہ کا خالی حصہ، اس سے الف جو ہے وہ نکلتا ہے، یہی اس کا مخرج ہے۔ الف با، دونوں ہونٹ جو ہیں ان کا جو تر حصہ ہے اس کو آپس میں ملانے سے با ادا ہوتا ہے۔ با، تا، زبان کی نوک، اس کو اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگائیں تو پھر فوراً جو ہے وہ تا ادا ہو جاتا ہے۔ تا، ثا،
زبان جو ہے اس کا آگے والا جو سرا ہے اس کو اوپر والے جو دانت ہیں نا ان کے اندرونی حصے کے ساتھ لگانے سے یہ ثا جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے اس حصے کو اوپر والے جو دانت ہیں ان کے اندرونی حصے کے ساتھ ملایا جائے تو اندرونی حصے کے ساتھ جب ملایا جائے گا تو پھر فوراً جو ہے وہ ثا ادا ہو جائے گی۔ ثا، جیم، جیم۔ زبان جو ہے اس کے درمیان اور تالو جو ہوتا ہے نا اس کے درمیان سے یہ جیم ادا ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کا مخرج ہے، تو اس کو جو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے گا۔ جیم، ہا، یہ جو ہے وہ حروف حلقی سے ہے اور یہ حلق کے درمیان والے حصے سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ہا، منہ کھول کر فل منہ کھولا جائے اور پھر گلے کے اندر سے جو ہے وہ حلق کے اندر سے اس کو جو ہے وہ ادا کیا جائے تو یہ جو ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ ہا، خا، یہ بھی جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے اور یہ حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے اس حصے سے جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ خا، خا، جس طرح ہم خراٹا لیتے ہیں یا ہم کھانسی کرتے ہیں، جہاں سے کھانسی ہوتی ہے خراٹا لیا جاتا ہے وہاں سے یہ جو ہے وہ خا کا بھی مخرج یہی ہے، خا، اور اس کو جو ہے وہ منہ بھر کے بھی پڑھا جائے گا، کیوں کہ یہ جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جو عربی زبان ہے اس کے جو حروف تہجی ہیں ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو جو ہے باریک نہیں پڑھا جا سکتا۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ خا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، جہاں پر بھی آ جائے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ خا، دال، دال، اس کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک اور اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑ۔ زبان کو اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملایا جائے تو وہاں سے یہ جو ہے وہ دال ادا ہو جائے گا۔ دال، ذال، یہ زبان کا جو آگے والا حصہ ہے اس کو اوپر والے جو دانت ہیں ان کا جو اندرونی کنارہ ہے اس پر جو ہے وہ لگایا جائے تو وہاں سے جو ہے وہ ذال ادا ہوتی ہے۔ ذال کو ادا کرنے کے لیے جو زبان ہے اس کا جو آگے والا حصہ ہے اس کو جو اوپر والے دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جائے تو فوراً جو ہے وہ پھر ذال ادا ہو جاتا ہے۔ ذال، آگے ہے را، را، اس کو جو ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے اس سے ادا ہوتا ہے اور جو تالو ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ را، را، آگے ہے زا، زا جو ہے یہ زبان کی نوک اور دونوں دانت جو ہے ان کا جو ہے نا اندرونی کنارہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ زا، زا، اور اس کے اندر جو ہے وہ سیٹی لگائی جاتی ہے۔ زا، زا اور ذال کے اندر جو ہے وہ یہی فرق ہے کہ ذال جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیٹی نہیں نکلتی، سیٹی کی آواز نہیں آتی، جبکہ زا جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ سیٹی لگائی جا رہی ہے۔ زا، زا، آگے ہے سین، سین، اس کے اندر بھی جو ہے وہ سیٹی لگایا جائے گی۔ اس کا اور زا کا جو ہے مخرج ایک ہی ہے، مطلب کہ جو زبان کی نوک ہے اس سے کو سامنے والے جو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے یہ جو ہے وہ ان دونوں کا مخرج ہے، یہ اس سے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ زا، سین،
آگے ہے شین. شین جو ہے یہ زبان اور تالو جو ہوتا ہے نا ان دونوں کے درمیان سے جو ہے وہ نکلتا ہے. شین. آگے ہے صاد. صاد کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک اور دونوں دانت جو ہیں ان کا اندرونی کنارہ. صاد صاد. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ صاد جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. جیسے خا کو پر پڑھا جاتا ہے ایسے ہی صاد کو بھی پر ہی پڑھا جاتا ہے. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. مطلب کہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے. ان کو پورا روپ بھی کہا جاتا ہے، موٹے روپ بھی کہا جاتا ہے، حروف مستعلیہ بھی ان کو جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے. آگے ضاد. ضاد اس کا مخرج کیا ہے کہ یہ زبان کی جو کروٹ ہے، مطلب کہ زبان کی جو سائڈیں ہیں ان کو اوپر والے جو داڑے ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر پڑھا جاتا ہے. ضاد ضاد. تو اس کو بھی جو ہے وہ پر کر کے پڑھا جائے گا، اس کو بھی جو ہے باریک نہیں پڑھا جائے گا ضاد ایسے نہیں، بلکہ اس کو جو ہے پر کر کے پڑھا جائے گا. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد ضاد. آگے یہ اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو نوک ہوتی ہے نا اس سے اور اوپر والے جو دانت ہیں نا ان کی جڑوں سے. یہ تا اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا جائے گا. دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن ان کی جو ادائیگی ہے، ان کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا جائے گا. اس کو پر بھی پڑھا جائے گا جبکہ تا جو ہوتی ہے نا اس کو پر نہیں پڑھا جاتا. اس کو پر کر کے منہ بھر کے پڑھا جائے گا اور جو سامنے والے دانت ہیں ان کے اوپر زبان جو ہے نا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سختی کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ تا اور طا کے درمیان جو ہے وہ فرق آ جائے. آگے اس کو اس کا اور ذال کا اور ثا کا مخرج ایک ہی ہے. یہ زبان کی نوک اور زبان کا جو سرا ہے اس سے اور اوپر والے جو دانت ہیں نا ان کے اندرونی کنارے سے ادا کیا جاتا ہے. لیکن اس میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے جبکہ ذال جو ہوتا ہے نا وہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھا جاتا. آگے عین. عین جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے. عین منہ کھول کے گلے کے اندر سے اس کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. منہ فل کھولا جائے اور گلے کے اندر سے جو ہے وہ یہ نکلتا ہے. شروع میں اس کی جو ہے پریکٹس بار بار کرنی پڑتی ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. عین عین. آگے غین. غین یہ بھی جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے اور یہ حلق کے جو ہے وہ اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ بھی جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. غین غین. آگے فا. فا جو ہے اس کا مخرج ہے کہ اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کو جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے تر حصے کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ فا کی ادائیگی ہوتی ہے. یہ جو ہے فا کا مخرج ہے کہ اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کو
نیچے والا جو ہونٹ ہوتا ہے اس کا جو تر حصہ ہوتا ہے اس پر لگا کر جو ہے پڑھا جاتا ہے. فا فا. آگے قاف قاف. اس کا مخرج کیا ہے کہ یہ جو زبان کی جڑ ہوتی ہے وہاں سے اور جو تالو کا نرم حصہ ہوتا ہے اس سے یہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اس سے یہ جو ہے وہ نکلتا ہے، وہی جو ہے وہ اس کا مخرج ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قاف یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی جو ہے ہمیشہ پر پڑھا جائے گا. مطلب کہ جو دو نقطوں والا کاف ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ باریک نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو جو پر پڑھا جاتا ہے. قاف قاف. آگے کاف. اس کا مخرج کیا ہے کہ یہ بھی زبان کی جڑ سے نکلتا ہے، زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اور جو تالو کا سخت حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے. نقطوں والے کاف میں اور بغیر نقطوں کے جو بغیر ڈاٹ کے جو کاف ہے اس کے درمیان فرق یہی ہے کہ جو ڈاٹ والا کاف ہے اس کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ جو ود آؤٹ ڈاٹ ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. کاف لام. یہ جو ہے وہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اور جو دوسرے مسوڑے ہیں وہاں سے جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. لام لام. آگے میم. میم جو ہے یہ دونوں ہونٹ جو ہے ان کے خشک حصے سے ادا کیا جاتا ہے. خشکی والے جو حصے ہیں ان کو آپس کے اندر ملایا جائے تو وہاں سے جو ہے وہ میم ادا ہوتا ہے. میم. آگے نون نون. تو یہ جو ہے وہ زبان کے جو دونوں کنارے ہیں ان سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. نون نون. آگے ہے واو. واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو واو. آگے ہا ہا. یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور یہ حلق سے نکلتا ہے اور یہ حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے جو سینے کی طرف حصہ ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے. ہا ہا. آگے حمزہ. یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور یہ اس کا اور ہا کا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. حمزہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے جو ہے وہ نکلتا ہے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے حمزہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اور آخر میں ہے یا. یا جو ہے یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا کیا جاتا ہے. تو اس کے یہ جو پورے حروف تہجی ہیں ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی آ جائیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ پر ہی پڑھا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. ان کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، ان کو پر حروف بھی کہتے ہیں، ان کو موٹے حروف بھی کہتے ہیں. تو ان حروف کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. تو ان کو ہمیشہ جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے. تو اب دوبارہ میں جو ہے وہ ساری تختی کو جو ہے وہ دہراتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا
دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف کاف لام میم نون واو ہاء حمزہ یا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جو 29 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان کے دو نام ہیں۔ ایک تو ان کو جو ہے وہ حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ان کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہی کے اوپر جو ہے وہ ساری تلاوت کا، سارے قرآن پاک کا، احادیث مبارکہ کا، ساری عربی کا انہی کے اوپر جو ہے وہ دار و مدار ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ صحیح طریقے سے پڑھنے آ جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ قرآن پاک بھی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، نماز بھی، دعائیں بھی، اور احادیث مبارکہ بھی، اور جتنی بھی عربی کی جو ہے وہ ڈکشنری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بندہ انہی حروف کی بنا پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ تو ان کی جتنی بھی پریکٹس کی جائے، بار بار ان کو پڑھا جائے، دھیان کیا جائے، خیال سے مکمل توجہ کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تو پھر جو ہے وہ یہ اچھے طریقے سے آ جاتے ہیں۔ بندے کو اتنی جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف جو ہے پریکٹس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی پریکٹس کی جائے گی اتنا جو ہے وہ جلدی یہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائیں گے۔ جب یہ ذہن نشین ہو جائیں گے اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ٹھیک ادا ہو جائیں گے اپنے اپنے مخارج سے، تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک آسانی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔